کراچی کا قدیم ہل اسٹیشن منگو پیر اپنے دامن میں کراچی کی قدیم تاریخ کو سمیٹے ہوئے ہے۔ شہر کے شمال مشرق میں واقع تاریخی اہمیت کے حامل قدیم علاقے منگو پیر کا شمار رقبے کے لحاظ سے کراچی کی سب سے بڑی یونین کونسل میں ہوتا ہے۔ منگو پیر کا علاقہ بند مراد کے ذریعے لسبیلا اور ساکران بلوچستان سے ملتا ہے۔ یہ مسلمان سپہ سالار محمد بن قاسم کی گزرگاہ کی وجہ سے بھی شہرت رکھتا ہے۔ منگو پیر کے ٹیلوں پر واقع چوکنڈی طرز کے نقش و نگار سے مزین قبریں، مکانات، تالاب اور دیگر آثار اس کی تاریخی حیثیت کی گواہی دیتے ہیں۔ قدیم دور میں یہ علاقہ مکران اور ایران کے ساتھ تجارت کے لیے راہداری کا کام دیتا تھا۔ اسلام پھیلنے کے بعد عربوں کی آمد و رفت ایران اور مکران کے راستے ہوتی تھی اور ان کے قافلے اس راستے سے گزر کر اگلی منزل کی جانب عازم سفر ہوتے تھے۔ دوران سفر ان کا پڑاؤ لسبیلا اور اس کے گرد و نواح کے قصبات میں ہوتا تھا۔ ان میں سے ایک قصبہ منگو پیر بھی تھا۔ اس علاقے کا شمار شہر کے اولین علاقوں میں ہوتا ہے جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور دیگر مذاہب و قومیتوں کے لوگ آباد ہیں۔ 1925 میں منگو پیر کو شہر سے ملانے کے لیے انگریز حکام نے ریکسر لائن سے براستہ پاک کالونی منگو پیر تک پکی سڑک بنوائی تھی۔ 1960 کی دہائی میں لی مارکیٹ سے منگو پیر کے درمیان پہلی بس 60 نمبر چلائی گئی تھی۔ اس علاقے کا قدیم بس اسٹاپ ہندو برادری سے تعلق رکھنے والی شخصیت اسا سنگھ تال سنگھ کے نام سے مشہور تھا۔ منگو پیر کی پہاڑیوں کو توق منگ بھی کہا جاتا ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین منگو پیر کی تہذیب کو کانسی کے دور سے بھی قدیم تہذیب قرار دیتے ہیں۔ پہاڑی ٹیلے پر واقع قدیم درگاہ مشہور صوفی بزرگ حافظ حاجی حسن المعروف خواجہ سخی سلطان منگو پیر کے نام سے موسوم ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی سے ملتا ہے۔ آپ والدہ کی جانب سے حضرت امام حسن اور والدہ کی جانب سے امام حسین کی اولاد ہیں۔ حسنی حسینی ہونے کے علاوہ حضرت بابا فرید گنج شکر کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے چشتی بھی کہلاتے ہیں۔ خواجہ حسن سخی سلطان المعروف منگو پیر بابا کے آبا و اجداد 13ویں صدی عیسوی میں آج سے تقریباً 700 سال قبل حجاز سے ہجرت کر کے بر صغیر تشریف لائے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پورا عرب تاتاری یلغار کے نرغے میں تھا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت منگو پیر سے بے حد محبت کرتے تھے اور بابا منگو پیر کے پاس آتے رہتے تھے۔ اس علاقے میں حضرت بابا فرید گنج شکر اور لال شہباز قلندر سے موسوم چلہ گاہ بھی موجود ہے۔ ہزاروں عقیدت مند ہر سال 8 ذی الحج کو سخی سلطان منگو پیر بابا کا عرس مناتے ہیں۔ مزار شیدی قوم کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا باعث رہا ہے۔ اس قبیلے کی جانب سے سالہ سال سے مزار پر ہر سال ایک میلہ بھی لگایا جاتا ہے۔ درگاہ منگو پیر کے نزدیک ایک تالاب میں 200 کے قریب مگرمچھ پائے جاتے ہیں۔ ان مگرمچھوں میں سے بعض کی عمر تقریباً 150 سال سے زائد بتائی جاتی ہے۔ مگرمچھوں سے متعلق کئی دیومالائی داستانیں بھی مشہور ہیں۔ منگو پیر کا مقام ہندوؤں کے لیے بھی متبرک حیثیت کا حامل تھا۔ سندھ میں اسلام پھیلنے سے قبل ہندو یاتری اس علاقے میں اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے آتے تھے اور وہ تالاب میں موجود مگرمچھوں کی پوجا کرتے تھے، خاص کر ان کے سردار کی، جسے وہ لالا جیسراج کا اوتار سمجھتے تھے۔ دنیا بھر میں پائے جانے والے مگرمچھوں کے برعکس تالاب میں موجود مگرمچھ گوشت سے لے کر مٹھائی اور حلوہ سمیت سب کھا لیتے ہیں۔ درگاہ سخی سلطان کے قریب پانی کے 2 چشمے ہیں، جبکہ اس سے 2 میل کے فاصلے پر حضرت جلیل شاہ کے مزار کے قریب بھی 2 اور چشمے ہیں، جہاں جلدی امراض کے مریضوں کے علاج کے لیے نہانے کا انتظام کیا گیا ہے، جسے ماما باد کہا جاتا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق ایک سماجی رہنما آسو مل نے یہاں مسافروں کے قیام کے لیے سرائے تعمیر کرائی تھی، جہاں بستر اور ضروری سامان کا بھی انتظام تھا۔ منگو پیر کی پہاڑیوں کے دامن میں موجود شکستہ ٹوٹی پھوٹی پرانی قبریں صدیوں قدیم ہیں۔ یہاں چوکنڈی طرز کی قبریں بھی پائی جاتی ہیں۔ تمام قبریں جنگ شاہی پتھر سے تعمیر کی گئی ہیں۔ مورخین کے مطابق بعض ایسی قبریں بھی دیکھی گئی ہیں جن پر تلوار بازی، گھڑ سواری اور آلات حرب کے نقوش بھی پائے جاتے تھے، جبکہ خواتین کی قبروں پر خوبصورت زیورات کندہ کیے گئے ہیں۔ منگو پیر کے مزار کے نزدیک کھجوروں کے قدیم باغات، قبرستان اور فٹ بال گراؤنڈ کی زمین آثار قدیمہ کی ملکیت ہے۔ تاہم 15 سالوں کے دوران لینڈ مافیا کے کارندوں نے ان قبروں کو مسمار کر دیا ہے اور قدیم کھجور کے باغات کو جلا کر خاکستر کر دیا ہے۔ 1896 میں یہاں جذام کے مریضوں کے علاج کے لیے لیپروسی اسپتال قائم کیا گیا تھا، جہاں سے اب تک ہزاروں مریضوں کا علاج کیا جا چکا ہے۔ پاکستانی مدر ٹریسا کہلانے والی کوڑیوں کی مسیحا مادام رتفاؤ بھی یہاں اکثر آیا کرتی تھیں۔ ماضی میں منگو پیر کا شمار شہر کے ان علاقوں میں ہوتا تھا جہاں کالعدم تحریک طالبان زیادہ سرگرم رہی۔ 2000 کی دہائی میں یہ علاقہ اپنی جغرافیائی خصوصیات کی بنا پر تشدد اور قتل و غارت کا ایسا مرکز بنا جہاں رات کی تاریکی تو کیا، دن کے اجالے میں بھی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار تک قدم رکھنے سے گھبرانے لگے تھے۔ منگو پیر کے مختلف علاقوں میں ان دنوں بھی لینڈ مافیا، منشیات مافیا اور ٹینکر مافیا کے کارندے سرگرم ہیں۔ منگو پیر کے علاقے کے اہم مقامات میں تبلیغی جماعت کی اجتماع گاہ، کچی میمن مسافر خانہ، ہب پمپنگ اسٹیشن،
चिल्लागा हजरत बाबा फरीद गंज शकर, हजरत लाल शहबाज कलंदर, जावेदा सीमेंट फैक्ट्री, पाइप फैक्ट्री, रिहायशी मंसूबा नया नाजाबाद, मार्बल इंडस्ट्री, गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज, हमदर्द लेबोरेटरी, लाल मोहम्मद लक्की होटल, क्लिनिक, खमीसा उस्ताद, डॉडेक्स फैक्ट्री, पीपल्स स्टील मिल, साबका हिंदुओं का धर्मशाला, मौजूदा जानवरों का अस्पताल व दीगर शामिल हैं। मंगो पीर के रिहायशी नामवर शख्सियात में सरदार नवाब रसूल बख्श मैंगल, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार अताउल्लाह मैंगल, रुकन कौमी असम्बली सरदार अख्तर मैंगल, टीवी अदाकार नूर मोहम्मद लाशारी, गुल अकबर खान, खलीफा सज्जाद, खिलाड़ी सैफुर रहमान, साजिद रिंद, समाजी रहनुमा अब्दुल गनी, लतीफ़ रिंद, सहाफ़ी नूरुल इस्लाम, दिल मुराद बलोच, खलीफा यासीन, खलीफा खुदा बख्श, खलीफा गुलाम मोहम्मद, वडेरा हाजी अल्लाह बख्श, हाजी महमूद, हेडमास्टर दाऊद, फुटबॉलर बाबू कासिम, फुटबॉलर अब्दुल रशीद मैंगल, मोहम्मद सलीम मैंगल, इमाम जामा मस्जिद मंगो पीर व साबिक इमाम खानाफ कल्लात, मीर अहमद यार खान, मौलाना काजी अब्दुल रहमान व दीगर शामिल हैं। हुकूमत सिंध ने मंगो पीर की तारीखी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए मज़ार हजरत सखी सुल्तान मंगो पीर, बाबूलाल तीजा मंदिर, हीरानंद लेप्रोसी अस्पताल, सेठ दरियाराम धर्मशाला, कच्ची मेमन मुसाफिर खाना, चर्च, दफ्तर जिला कौंसिल बनमुराद और कदीम कब्रों समेत दीगर मकामात और इमारतों को तारीखी विरसा करार दे दिया है।